ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عروج اور مہرین کو گھر سے نکالنے کے بعد اب سلمان، شائستہ اور ادریس کی بھی آپس میں ناچاتی شروع ہو چکی ہے اور سب آپس میں کھچے کھچے سے رہنے لگے ہیں۔ سلمان تو جب یہ دیکھے گا کہ اس کی بیٹی ہر وقت روتی رہتی ہے اور شائستہ اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، حالانکہ شائستہ کے اکسانے پر ہی سلمان اریج کو عروج سے چھین کے لایا تھا کہ اسے مزید تکلیف دے سکے، لیکن یہاں تو اس کی بیٹی ہی تکلیف میں ہے کیونکہ کم سے کم عروج اور مہرین اس کا خیال تو رکھتی تھیں۔ اب وہ شائستہ سے کہے گا کہ آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن شائستہ کہے گی کہ میں اس عمر میں بچے نہیں سنبھال سکتی۔ سلمان کو غصہ آ جائے گا اور کہے گا کہ میں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ لوگوں نے مجھ سے کہا، اب آپ کو بھی وہ کرنا پڑے گا جو میں کہتا ہوں۔ شائستہ چاروں ناچار بچی کو دیکھے گی تو صحیح، لیکن بہت ہی آوازاری کے ساتھ، کیونکہ اسے تو عادت ہی نہیں ہے بچوں کے رونے دھونے کو سننے کی، تو سلمان کا انتظار کرتی رہا کرے گی کہ وہ جلدی گھر آئے اور اپنی بیٹی کو خود سنبھالے۔ سلمان جب گھر آئے گا تو وہ پوچھ ہی لے گی کہ اتنی دیر کیوں لگا دی، تو سلمان کو غصہ آ جائے گا کہ یہ کیا میرے آنے جانے پر پابندی لگانے لگی ہے اور نظر رکھنے لگی ہیں، تو کہے گا میری بات سنیں، میں بہت بڑے کاروبار کا اکیلا مالک ہوں اور بزنس کی دنیا میں میرا نام ہے، سب مجھے سلمان کے نام سے پہچانتے ہیں، آپ کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، اس لیے میرے اوپر فضول کی پابندیاں لگانا بند کریں، میں کوئی سکول جاتا بچہ نہیں ہوں جو آنے جانے کی رپورٹ آپ کو دیا کروں۔ شائستہ تو سلمان کا یہ رویہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گی کہ یہ مجھ سے کس ٹون میں بات کر رہا ہے، اور جا کر ادریس کے سامنے رونے روئے گی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ مہرین اور عروج نے سلمان پر کوئی جادو شادو کرا دیا ہے۔ ادریس کو شائستہ کی بات سن کر ہنسی آئے گی کہ ان لوگوں نے یہاں رہتے ہوئے تو سلمان پر جادو کرایا نہیں اور سلمان نے ان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، اب وہ اتنی دور بیٹھ کر سلمان پر جادو کرائیں گی۔ تو ادریس شائستہ سے کہے گا کہ یہ ساری تمہاری خام خیالی ہے، لیکن شائستہ کہے گی کہ آپ مانے نہ مانے، جس طرح سے سلمان کا لہجہ اور برتاؤ بدل چکا ہے، مجھے صاف لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر یقیناً جادو ہوا ہے۔ اب شائستہ کو اپنی حرکتیں تو نظر نہیں آتی کہ سلمان کو پہلے اکسایا کہ اریج کو واپس لائے، اب اریج آ گئی ہے تو اسے سنبھالنے والا کوئی ہے نہیں، اور سلمان کو بھی نہ اپنی ابھی کوئی غلطی نظر آ رہی ہے نہ ہی شائستہ اور ادریس کی، بلکہ وہ اپنے دوست سے کہے گا کہ مجھے لگتا ہے میری زندگی عروج نے برباد کر دی ہے، اور اب جب تک میں اس کی زندگی برباد نہ کروں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن اس کا دوست کہے گا کہ میں نے تمہاری ساری کہانی سنی ہے اور مجھے یہاں پہ کہیں بھی بھابھی کا 1% بھی قصور نظر نہیں آیا۔ اور دوسری طرف ماسٹر صاحب اور نسیمہ جب عروج کو ہر وقت اداس پریشان دیکھیں گے، خاص طور پہ جب سے سلمان اریج کو بھی عروج سے چھین کر لے گیا ہے، تو وہ عروج سے کہیں گے کہ ابھی تمہارے سامنے پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے، تم کیا کرو گی؟ کیا تم سلمان سے خلا لو گی؟ عروج کہے گی کہ نہیں، میں سلمان سے خلا نہیں لینا چاہتی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اریج ماں اور باپ دونوں کے سائے تلے پلے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ سب شائستہ اور ادریس کا کیا دھرا ہے، ورنہ سلمان دل کا اتنا برا نہیں ہے، اس لیے میں ایک بار پھر کوشش ضرور کروں گی اپنے گھر کو بسانے کی، اور اگر اس کے بعد بھی میرا گھر نہ بس سکا تو پھر دیکھوں گی کہ آگے مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ شائستہ اور ادریس نے سلمان کی آنکھوں پہ جو نفرت اور غلط فہمی کی پٹی باندھی ہے عروج اور مہرین کے خلاف، کیا عروج اس پٹی کو اتارنے میں کامیاب ہو سکے گی، اور کیا یہ لوگ پھر سے ایک ہیپی فیملی کی طرح رہنا شروع کر سکیں گے؟ یہ سب ہمیں پتہ چلے گا آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ اس ڈرامے سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔